میں گزارش کرتا ہوں برادر محترم حضرت مولانا حافظ قاری محمد طلحہ صاحب کہ وہ تقریر اور کتابت کے مطابق مختصری صحیح ہمیں اپنے ملحوظات پیش کرنا۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز صدر والا قدر برادر کبیر حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور طلباء عزیز، یقیناً ان من البیان لسحرا کہ بیان میں، تقریر میں جادو کا اثر ضرور ہے، مگر تین شرائط ہیں اس کے لیے جو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بات کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، کسی بات کو سمجھانے کے لیے تین باتیں شرط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیت صحیح ہو، نیت حق ہو، نیت درست ہو، مقصود ہو، یہ ہو کہ اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی کی بات کو سننے والوں کے دلوں میں پیوست کرنا ہے، سننے والوں کے دلوں میں جگہ کرنا ہے اور اسے اثر پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہو سکیں، یہ نیت ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے مقرر کہیں، شعلہ بیان کہیں، شیریں بیان کہیں، فلاں اور فلاں کہیں، بلکہ نیت اگر حق ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور سننے والوں کے دلوں میں اس کا اثر پیدا کرتے ہیں۔ کئی ایسے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ نہ ان کی تقریر میں نہ جوش خروش ہے، نہ ان کی تقریر میں للکار ہے، نہ نعرے ہیں، نہ اشعار ہیں، لیکن برابر ہر لفظ جو ان کی زبان سے نکلتی ہے سننے والوں کے دلوں میں گھر کرتی چلی جاتی، بیٹھ جاتی ہے دل میں بات، ہر بات کو وہ سنتے ہیں اور دماغ میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ دوسری بات کہ طریقہ صحیح ہو۔ حضرت نے لکھا ہے کہ بات کرنے کا، تقریر کرنے کا اور بیان کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ بولنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامنے والے کو صحیح طریقے سے سمجھائے، صحیح ڈھنگ سے بتائے۔ مختلف مقررین کا مختلف انداز ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ایوب رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ بہترین مقرر، ہمیشہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنی تقریر میں چھوٹے چھوٹے واقعات کا سہارا لیتا ہوں، واقعات سنا کر پھر اس کے بعد حضرت اپنی بات رکھتے ہیں۔ یہ ایک انداز۔ بعض مقررین کا انداز جیسے تعرف الاشیاء بازدادها، ضد کو بتا کر اصل بات سمجھانے کا ڈھنگ مختلف مقررین کا۔ بعض مقررین قرآن کی آیتوں کو مسلسل پڑھنے کا ڈھنگ۔ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ کی ان کی تقریر کا ایک ڈھنگ، رمضان میں، تاخراتوں میں، جمعے میں گھنٹوں پہلے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، عوام خواص سب بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تقریر کا الگ ڈھنگ ہے۔ بات کرتے کرتے کچھ لطیفے بھی سناتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، واقعات سناتے ہیں، واقعات میں سے جو اہم جز ہے اسے نکال کر بیان کرنے کا ایک انداز ان کا ہوتا تھا۔ حضرت شاہ بلیغ الدین رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب روشنی ہے، طوبہ ہے، تجلی ہے، حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ امیر شریعت کے پاس دفتر میں بیٹھا تو حضرت نے کہا کہ ان کا ایک انداز ہے۔ ریڈیو پاکستان میں ان کی تقریر آتی تھی، روزانہ 2 منٹ 3 منٹ کی، اسے جمع کر کے کتاب کی شائع کر دی گئی۔ حضرت فرماتے ان کی تقریر کا انداز جو ہے وہ کسی ایک واقعے کو برابر اسے کاٹ کر جو اہم نقطہ ہے وہاں سے ان کا تقریر شروع ہوتی ہے کہ ایک مضمون میں چھت سے سام گرا اور گرا تو سیدھے ایک صحابی رسول کے کندھے پر، یہ بیان اس طرح۔
وہ بیان کرتے ہوئے واقعہ سناتے پھر حدیث قرآن کی روشنی میں مضامین کے وقت پھر اخیر میں اسی واقعے پر بیان کو ختم کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. الغرض تفصیل میں جانا نہیں ہے. ایک تو نیت صحیح ہو، حق ہو، درست ہو، صاف ہو، اور دوسرا طریقہ حق ہو. تیسری بات جو حضرت نے لکھی ہے کہ وہ بات بھی حق ہو. جو بات بتاتے ہیں وہ بات صحیح ہو، قرآن سے مدلل ہو، حدیث کی بات ہو، بزرگان دین کے اقوال ہیں تو وہ واقعتاً بزرگان دین کی ہو. وہ بات بھی اثر کرتی ہے کہ جب بات صحیح ہو اور بات معتبر ہو اور بات مجرب ہو، مدلل ہو، تو ان چیزوں کا اہتمام ہر مقرر کے لیے ضروری ہے. الحمدللہ مجلس اصلاح البیان میں اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تحریرین طلباء نے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلسل اساتذہ کی محنت ان میں رنگ لا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان طلباء کی محنتوں کو قبول فرمائے، اساتذہ کی سرپرستی کو قبول فرمائے، تا قیامت اس مدرسے کو اور اس کا فیض اللہ جاری و ساری فرمائے. میں شکر گزار ہوں حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے مجھ خاکسار اور ناچیز کو کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.